السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وازواجہ ومن والہ وبعد۔ نکاح کے حوالے سے ہماری نشست چل رہی تھی۔ گزشتہ نشست میں نکاح کی اہمیت اور اس کی ترغیب اور اس کی ترجیح کے متعلق گفتگو ہوئی تھی۔ آج کی نشست میں نکاح کے حوالے سے دو اہم لوازمات کہ ایک شخص کسی لڑکی سے نکاح کرتا ہے تو کیا وہ اس کو دیکھ سکتا ہے کہ نہیں، یا گھر والوں کا ہی دیکھنا اس کے لیے کفایت کر جائے گا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا خطب احدکم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل۔ قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها أو كما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجے، اگر اس کی ان خوبیوں کو دیکھ سکتا ہو جو اسے نکاح پر مائل کریں تو ضرور ایسا کرے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک لڑکی کو پیغام دیا اور چھپ کر اسے دیکھ لیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی وہ خوبی بھی دیکھ لی جس نے مجھے نکاح کی جانب راغب کیا، لہٰذا میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر ہے، اور اسی سے متعلقہ ایک حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ بھی مسند احمد میں موجود ہے، سنن نسائی میں، سنن کبریٰ میں، کہ مغیرہ بن شعبہ نے ایک عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا رضی اللہ عنہ نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اسے دیکھ لو، کیونکہ اس سے شاید اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، پھر اس سے نکاح کر لیا۔ بعد میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی بیوی کی موافقت اور عمدہ تعلق کا ذکر کیا۔ اب یہ دو احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ سکتا ہے۔ دیکھنے سے مراد کیا ہے کہ بظاہر اس کو دیکھ سکتا ہے کہ اس میں کوئی آنکھیں وغیرہ اس کی خراب تو نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، لاغر تو نہیں ہے، اور جس طرح اس کو رشتے کی بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ واقعی لڑکی اسی طرح دکھتی ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ جاؤ اسے دیکھ لو، اس سے مراد یہ ہے کہ نکاح میں صرف تقوی اور ایمان بھی شرط ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ہم سفر کا، جس نے زندگی کا شریک حیات بننا ہے، اس کا جانب نظر ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک شخص کسی عورت کو پسند ہی نہیں کرتا، کسی خاندان کو پسند ہی نہیں کرتا، تو ماں باپ اور بہن بھائی مل کر وہاں پر اس کا رشتہ کر دیں تو وہ پوری زندگی ان کے لیے وبال بنا رہتا ہے۔ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے ایک بہترین مثال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیان کیا کہ آپ جا کر دیکھ لو عورت کو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ رشتے کے لیے جاتا ہے تو وہ جس لڑکی سے اس کا رشتہ ہونا ہے اس کو دیکھ سکتا ہے، اس میں شریعت نے رخصت رکھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بیوہ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے، یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کنواری لڑکی کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کنواری کی اجازت کیسے معلوم ہوتی ہے؟ فرمایا، اگر پوچھنے پر وہ خاموش ہو جائے تو یہ بھی اجازت ہے۔ یعنی بیوہ کا نکاح اور کنواری دونوں کے نکاح کے لیے اجازت ضروری ہے۔ ماں باپ پر لازم ہے کہ زبردستی اپنی بچیوں کو اپنے رشتے نبھانے کی دھوس میں، اپنے تعلق نبھانے کے دھوس میں ایسی جگہ ان کی شادی نہ کرے جہاں پر ان کی مرضی نہ ہو۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے۔ یہ حدیث قطعی فیصلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت کے ساتھ احادیث اور مسائل دینیہ بیان کرنے والے، کہ
کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیوہ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کرو۔ بیوہ کی اجازت کس طرح ہے کہ وہ منہ سے اقرار یا انکار کرے گی، اور جو عورت کنواری ہے، باکرہ ہے، جس کو حدیث میں باکرہ کہا گیا، کنواری ہے، تو اس کا نکاح کا معاملہ اس کی اجازت کے ساتھ ہی ہوگا۔ اگر تو وہ خاموش ہو جاتی ہے، کوئی رجسٹرس نہیں کرتی ماں کے ذریعے، بہن کے ذریعے یا بھائی کے ذریعے، یا ویسے اقرار کر لیتی ہے، تو اس کا وہ خاموشی اس کا اقرار ہی سمجھا جائے گا۔ یہ مذکورہ بالا احادیث میں 2 مسائل بیان ہوئے ہیں۔ ان مسائل کی روشنی میں ہمارے لیے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ایک رشتہ جب دیکھنے جاتا ہے انسان، تو وہ جس سے رشتہ ہونا ہے اس کو دیکھ بھی سکتا ہے، اس کے لیے شریعت رخصت رکھی ہے۔ یہ کچھ لوگ اپنے پاس سے ہی تقوی کا بخار چڑھا لیتے ہیں، نہیں نہیں جی لڑکے کا ساتھ ماں باپ کے جانا درست نہیں ہے، ماں باپ نے جو دیکھ لیا وہ دیکھ لیا۔ اللہ کے رسول کو اس بات کا پتہ نہیں تھا، اللہ کے رسول ہم سے بہتر جاننے والے ہیں۔ آپ شریعت کی تشریح اور وضاحت کرنے والے ہیں، سمجھانے والے ہیں۔ اللہ کے احکام کو سب سے بہتر رسول اللہ جاننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسرا مسئلہ اس نشست میں بیوہ اور کنواری جو بالغہ ہے اس کے نکاح کا ہے، یعنی بیوہ کی اجازت جو ہے اس کی زبان کے اقرار سے ہوگی، اور اگر اس کو منظور نہیں ہے تو وہ انکار کر دے۔ جو کنواری ہے اس کا خاموش رہ جانا، کوئی رجسٹرس نہ کرنا، کچھ ناراضگی یا ناپسندیدگی کا اظہار کسی بھی طریقے سے نہ کرنا، یہ اس کی طرف سے اس کی رضامندی شامل ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نکاح جیسی بہترین اور مقدس سنت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو فالو کرنے کی، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔